بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین و سامعین، سلسلہ ہے محبت اہل بیت اطہار کا، اور آج ذکر کریں گے اس ہستی کا جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، ملکہ عرب، محسنہ اسلام، مسلمہ اول، یعنی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے متعلق تاریخ کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے کے بعد اللہ رب الکریم نے سب سے پہلے آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائی اور سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے، مگر ابھی وہ 2 سال کے بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ اللہ رب الکریم نے ان کو واپس لے لیا۔ ان کے بعد آپ کی دختر نیک اختر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور ان کے بعد سیدنا عبداللہ کی ولادت ہوئی، اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سنی میں ہی 2 سال سے بھی کم عمر کے اندر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب ان دونوں بیٹوں کی یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصتی ہو گئی اور اللہ رب الکریم نے ان کو واپس بلا لیا، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور کتب سیر کے اندر یہ واقعات درج ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے مکہ کی گلی بازار کوچے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے، اور آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی نسل بریدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تانے سنتے اور دل گرفتہ ہوتے، مگر اللہ رب الکریم نے آپ کی دفاع میں اور آپ کی شان میں جب سورہ کوثر اتاری تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں جہاں مفسرین کرام نے شان نزول یہ لکھا ہے، تو وہاں اس کا مرجع جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بنایا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جو خیر کثیر ہے، نہر جنت بھی ہے، وہ جو خیر کثیر انا اعطیناک الکوثر کی شکل میں ہے، وہ حوض بھی ہے، مگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لاڈلی لخت جگر، وہ نور نظر، وہ آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ خاتون جنت ہیں جو ہیں تو بیٹی مگر بیٹے کی قائم مقام، اور آپ کی ساری نسل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی۔ مگر یہاں پر عشاق نے، عرفاء نے ایک بہت باریک نقطہ جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر کا اولین مصداق اور اولین مرجع سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمانی تھی، اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ حرم کعبہ کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیہ کریمہ کی سب سے پہلے عملی تفسیر اس روئے زمین پر جو عورت بنی، جو خاتون بنی، جو خوش نصیب امت مسلمہ کی امتیہ، جو آپ کی زوجہ، جو ام المومنین بنی، ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عورت نماز ادا کر رہی ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ساتھ ایک بچہ جو نماز ادا کر رہا ہے، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو گویا فصلی لربک، اس کی مصداق بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وانحر کی تفصیل کیا بتاؤں کہ یہاں مکہ سے آپ نے جب عقد مبارک فرمایا، اس کے بعد آپ ملکہ عرب ہیں، آپ ایکسپورٹر ہیں، آپ ایک کامیاب تاجرہ ہیں۔ مکہ کا تقریباً 3/4 حصہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے بزنس سے ایفیلیٹڈ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سارا مال اسلام کی خاطر آپ نے قربان کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اس امت کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے اپنے مال سے جہاد شروع کیا، پھر مکہ کی گلیوں میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد شعب ابی طالب کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ
آپ نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے بھیجا، یعنی اپنی اولاد کو بھی آپ نے جہاد میں جو ہے وہ اس طرف آپ نے ان کو دین اسلام کی قربانیوں کی طرف اس راہ پر ڈالا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے وصال پرملال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ آپ نے اپنی قربانیوں کی وہ داستان جو فصلی لربک ونحر تھی یہیں ختم نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی قربانیاں واقعہ کربلا میں آپ کی شبیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں اپنے اوج کمال کو پہنچتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت تک ان شانیہ کا هو الابتر، یہ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جدہ سادات ہیں انہی کی آل کے لیے ہے۔ اللہ رب الکریم ہمیں محبت اہل بیت اطہار عطا فرمائے، ان ہستیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا کرے اور ان کے کردار کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔